تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المکرمین الاجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کہ روح پرور، ایمان افروز، بصیرت آمیز، دل آویز اور انتہائی روح پرور عنوان پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بلا شبہ ایک مسلمان کی زندگی کی جو صبح اور شامیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرہ جلیلہ میں کٹ جاتی ہیں، وہ زندگی کا حاصل اور سرمایہ بن جاتی ہیں۔ شاعر نے ہمارے احساسات و جذبات کی صحیح ترجمانی کی جب یہ کہا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ بلا شبہ آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کے اوصاف جلیلہ، آپ کی نعوت رفیعہ، آپ کے کمالات عالیہ، وہ اتنے جامع پہلوؤں پر محیط اور اتنے مختلف گوشوں کو اس نے سمیٹا ہوا ہے اور اپنی وسیع اور عریض اور اپنی رانائیوں پنہائیوں کی اس وسیع ردائے نبوت میں سمیٹا ہوا ہے کہ انسان حیران ہے مختصر وقت میں کس پہلو کو بیان کیا جائے، کس پہلو کو چھوڑا جائے۔ شکار ماہ یا تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کے انتخاب کروں۔ آپ کے بارے میں اولیاء کرام نے، آپ کے بارے میں بزرگان دین نے، آپ کے کمالات کے بارے میں، آپ کی نعوت رفیعہ کے بارے میں، آپ کے خصائل حمیدہ کے بارے میں، آپ کے فضائل و شمائل کے حوالے سے اہل اللہ نے، اسلاف امت نے ہر دور میں جو کچھ کہا وہ اس قدر روح پرور ہے کہ ان کا ایک ایک جملہ سنہری حروف سے لکھا جائے تو تب بھی اس کی قدر و قیمت کا حق ادا نہ ہو سکے، اس لیے کہ وہ سب کے سب جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی مناسبت سے اور ادھر منسوب ہیں۔ عربی کا شاعر کہتا ہے لیت الکواکب تدنونی فانظمھا عقود مدح فما ارضی لہم کلمی۔ کاش آسمان کی بلندیوں پر چمکنے والے ستارے میرے ہاتھوں کے اختیار اور کنٹرول میں ہوتے تو میں بجائے کاغذ پر اپنے قلم سے کچھ لکھوں، میں ان ستاروں کو جوڑ جوڑ کر ایسے الفاظ بناتا، ایسے جملے بناتا کہ جن سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا، آپ کی سیرت مبارکہ پہ کچھ لکھتا۔ مرزا غالب نے بھی اس حوالے سے اپنی محبت کے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزدان گذاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیزدان گذاشتیم کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ غالب تیرے اختیار میں اور تیرے بس میں نہیں کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے بیان کا حق ادا کر سکے۔ غالب ثنائے خواجہ، خواجہ کی ثنا اور آپ کی تعریف بیزدان گذاشتیم، اللہ رحمان پر ہی، اللہ کی ذات پہ ہی چھوڑ دو۔ آپ کی تعریف، آپ کے محامد و محاسن کے بیان کا حق ادا کر سکتا ہے تو خود عرش عظیم کا رب کر سکتا ہے۔ اجاز رحمانی فرماتے ہیں حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد کا حق ادا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں احمد سپرلیٹو ڈگری، اللہ کی حمد سب سے بڑھ کر کرنے والے، تو کہتے ہیں حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے،
نعت خیر البشر کو خدا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کا حق ادا بھی کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو عرش عظیم کے رب نے کیا ہے۔ تو یقیناً آپ کے بارے میں آپ کے تلامذہ، آپ کے رفقاء، اللہ اکبر، انہوں نے جس انداز سے باتیں کی ہیں ذرا سنتے جائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے جائیں۔ شاعر نبوت ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ پیارا، آپ سے زیادہ حسن والا، احسن سپرلیٹو ڈگری، اسم و تفضیل، سب سے بڑھ کر حسن والے، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، علیوں میں اعلیٰ، فاضلوں میں افضل، کریموں میں اکرم، طاہروں میں اطہر، فصیحوں میں افصح، طیبوں میں اطیب، حامدوں میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑھ کر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ اور ایک ان کے ایک روایت جو اشعار کی اس میں ہے وہ عینی لم تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسن والا کوئی نہیں دیکھا۔ اور دوسری روایت میرے پاس وہ دونوں ان کے دیوان پڑھے ہیں الگ الگ روایات سے، اس میں وہ کہتے ہیں عین، یہ نکرہ ہے اور اس میں زیادہ عموم ہے کہ دنیا کی کسی آنکھ نے آپ سے بڑھ کر حسن والا کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے لال پیدا ہی نہیں کیا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا، آپ کی منشا کے مطابق تخلیق فرمایا۔ تو یقیناً آپ کے بارے میں اللہ اکبر، اہل اللہ صحابہ سے بڑھ کر، اہل بیت اطہار سے بڑھ کر کون اولیاء کرام ہو سکتے ہیں، کون اہل اللہ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ صحابہ کرام ہیں۔ ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمدی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسن والا نہ کوئی سنا، نہ آپ جیسے کسی حسین کا تذکرہ میرے کانوں نے سنا۔ حضرت بلال حبشی مؤذن رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حبشے کی زبان ان کی مادری زبان تھی، اگرچہ وہ عربی بھی بڑی مہارت سے بولتے تھے، لیکن بنیادی طور پر ان کے والدین کی زبان اور ان کی مادری زبان وہ ایتھوپیا کی اور حبشے کی زبان تھی، افریقی زبانوں میں سے ایک زبان تھی۔ اس میں وہ کہتے ہیں ارا برا کنکرا کھرا کھری مندرا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس حبشی شعر کا ترجمہ، اس کی ٹرانسلیشن عربی زبان میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے عربی شعر میں کروائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حسان ابن ثابت نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ بلال یہ کہہ رہے ہیں اذا المکارم فی آفاقنا ذکرت فانما بک یضرب فینا المثل، کہ ہمارے حبشے میں افریقہ میں اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ کسی کی خوبیوں کو بیان کرنا چاہیے اور بیان کرنے کی ضرورت ہو، اور اس کے لیے مثال کے طور پہ اگر کسی شخصیت کو، کسی ذات مبارکہ کو پیش کیا جاتا ہے فَإِنَّمَا بِكَ يُضْرَبُ فِينَا الْمَثَلُ، تو اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے کہ جس کا حوالہ دیا جاتا ہے، جس کی مثال پیش کی جاتی ہے، جس کو بطور ماڈل اور نمونہ پیش کیا جاتا ہے، اب آپ کی مثالیں دی جاتی ہیں، اب آپ کا تذکرہ جلیلہ ہوتا ہے۔ تو یقیناً اہل اللہ کی نظر میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی حسین تھا، نہ کوئی معزز تھا، نہ کوئی اعلیٰ تھا، نہ کوئی محبوب تھا۔ تو انشاءاللہ بھی ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، بات کو انشاءاللہ مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سچ ٹی وی۔ تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے۔ ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے اہل اللہ کی نظر میں، اولیاء کی نظر میں جناب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، آمینہ کے لال، سردار عبداللہ کے چاند، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان، ساری کائنات کے رہبر، رہنما، ہم سب کے ہادی و پیشوا،
جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم بات کر رہے تھے صحابہ کرام جو اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اہل اللہ کے۔ آقا نے فرمایا تھا میری یہ جماعت جو ہے یہ اعلیٰ ترین جماعت ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے تابعین سے فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں تمہیں یوں نظر آتا، تمہیں یوں محسوس ہوتا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، کہ آقا کی جبین اطہر میں، آپ کی پیشانی مبارک میں گویا آفتاب تیر رہا ہے۔ آپ کے چہرہ انور کے حسن میں آسمان کا آفتاب وہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد نبوی میں حاضر ہوا، اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے کیا دیکھا، مسجد نبوی کے فرش پر کائنات کے سردار، اللہ اکبر، سارے نبیوں کے امام، صاحب لواء الحمد، ساقی کوثر، شافع محشر، حبیبنا و حبیب رب العالمین جناب محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو استراحت ہیں۔ آپ کے جسم اطہر پر ایک چادر تھی، چہرہ انور اس سے باہر تھا، اس کی چمک دمک چہرے کی میں دیکھنے لگا، حسن و جمال دیکھنے لگا۔ اتفاقاً مجھے محسوس ہوا، احساس ہوا کہ آسمان پر آج چاند کی بڑی چاندنی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہ 14ویں کا چاند تھا، 14ویں کے چاند البدر۔ کہنے لگے میں کبھی آسمان کے 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا تھا، کبھی میں ادھر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں کشمکش پیدا ہوئی، ان دونوں میں سے حسن اور جمال میں بڑھ کر کون ہے؟ چنانچہ کبھی میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا، کبھی میں زمین کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھنے لگا، کبھی میں دیکھتا تھا اس چاند کے گول دائرے کو، اور کبھی آقا کے پیارے چہرے کو، کبھی کالی بدلی کو، کبھی رسول اللہ کی کملی کو۔ کہتے ہیں ادھر ادھر جھانک کر، نیچے اوپر دیکھ کر، آسمان اور زمین کی طرف میں نے نظر ڈال کر، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور، کبھی 14ویں کا چاند، اس کا ملاحظہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا، اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد، اس کا منظر دیکھنے کے بعد، اس کا نظارہ کرنے کے بعد میں اس رزلٹ پہ پہنچا، واللہ هو احسن عندی من القمر۔ اللہ کی قسم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک یہ آسمان کے 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت، زیادہ پیارا، زیادہ اعلیٰ، زیادہ حسن والا۔ اللہ اللہ، اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کے استاد اعظم جناب سیدنا علی، میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پھر صحابہ اور اہل بیت اطہار، ہم ان کی بات کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت اطہار وہ کیا کہتے ہیں؟ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو کئی بار چھو کے دیکھا، اور میں نے زندگی میں مختلف علاقوں کے ریشم کے ملائم اور نرم اور انتہائی قیمتی کپڑوں کو بھی چھو کے دیکھا، لیکن فرماتے ما مسست حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ امیر المؤمنین کرم اللہ وجہ الکریم کیا تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ دست مبارک سے زیادہ ملائم اور زیادہ نرم میں نے دنیا کے کسی ریشمی کپڑے کو بھی چھو کے نہیں دیکھا۔ میں نے کائنات میں سب سے زیادہ نرم اور ملائم اگر کسی چیز کو محسوس کیا ہے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک، آپ کا دست مبارک، دست نبوت، یہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ ملائم، سب سے زیادہ نرم تھا۔ اب اندازہ لگائیں ان کی نگاہ اور ان کی نظر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت۔ سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بات آپ کو واضح کر کے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا تھا نا
آپ سے واقف نہیں ہوتا تھا صحیح معنوں میں کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کی گفتگو کیسی ہے، آپ کا طور طریقہ کیا ہے، آپ کا انداز محبت کیا ہے، تو کہتے ہیں دور رہنے کی وجہ سے احابہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت، آپ کی جلالت، آپ کا رعب اور دبدبا اس کے دل پہ چھایا رہتا تھا۔ اگر وہ بندہ کبھی آقا کے پاس آ جاتا تھا، آپ کی مجلس میں شریک ہو جاتا تھا، تو آپ کے چہرے انور کا تبسم، آپ کا مسکرانا، آپ کی میٹھی باتیں اور موہ لینے والی گفتگو وہ ایسا کرتی احابہ، فرمایا وہ جو حیبت تھی وہ ختم ہو جاتی احبہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بن جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا۔ تو سبحان اللہ، یہ تھا ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت، اور آپ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی عقیدت۔ ایک دن اپنے رفقاء سے فرمان لگے اتدرون من هو اشجع الناس، جانتے ہو دنیا میں سب سے زیادہ بڑا بہادر کون ہے؟ تو سب نے کہا جی آپ ہیں، آپ سے بہادر کون ہے، آپ سے دلیر کون ہے؟ آپ مسکرائے، فرمایا اب مجھ سے پوچھو دنیا میں سب سے بہادر کون ہے؟ فرمایا ہم سب سے بڑھ کر بہادر اگر ہم نے دیکھا تو جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دیکھا۔ آپ اندازہ لگائیں نبی پاک کے ساتھ ان کی محبت کیسی ہے، ان کا پیار کیسا ہے، ان کا انداز عقیدت کیا ہے۔ آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اور حضرت علی المرتضیٰ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حال یہ ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، یعنی عمر کی بات اس نے پوچھی، لیکن لفظ پوچھا اکبر کا لفظ کہہ کر، آپ بڑے ہیں یا وہ بڑے ہیں؟ حالانکہ ان کی عمر 2 سال زیادہ تھی، تو فوراً جواب میں عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہوا اکبر منی، اگر بڑے کی بات پوچھتے ہو تو یقیناً سب سے بڑے، ہم سے بڑے، مجھ سے بڑے، سب سے بڑے اس کائنات میں ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ البتہ ولدت قبلہ بسنتین، میں آج سے 2 سال پہلے دنیا میں آیا، میری ولادت 2 سال پہلے ہوئی۔ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا انداز محبت کیا ہے، انداز عقیدت کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن اللہ اکبر، ان کے ایک دن تلامذہ نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑی چھوٹی عمر میں تھے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کو اپنے نانا جان کی کوئی باتیں یاد ہیں؟ آپ مسکرائے، فرمایا مجھے بہت باتیں یاد ہیں، اور ان باتوں کو سنانا شروع کر دیا۔ ان میں ایک بات یہ سنائی، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القنوت فی الوتر، نماز وطر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا پڑھنا سکھائی تھی۔ وہ پوری دعا صحابہ کو، ساتھیوں کو، تلامذہ کو پڑھ کر سنائی۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا امام حسن علی مقام سناتے ہیں کہ ایک دن میں نانا جان کے ساتھ گزر رہا تھا، آپ نے میرا ایک ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ہم 2 مٹکوں کے پاس گزرے جو مٹکے کھجوروں سے بھرے ہوئے تھے، میں نے ازرائے بچپن ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، نبی کریم نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی مبارک میرے منہ میں ڈال لی، فرمایا کخ کخ، اے میرے بیٹے حسن نکال لو اس کھجور کو، نکالو اس کھجور کو، انہا صدقہ، انہا من اوساخ الناس وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹے حسن نکالو اس کھجور کو، نکالو اس کھجور کو، یہ میرے لیے اور میری آل کے لیے اللہ نے صدقے اور کھجور، زکوٰۃ اور عشر کی کھجوریں اور یہ چیزیں حرام کی ہوئی ہیں، وہ میرے منہ سے نکال دی۔ صحابہ نے کہا وَمَا لَكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کیا ہوا، ایک کھجور تھی؟ فرمایا تم نہیں جانتے یہ حرام ہے، ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے اپنی اولاد کی، کیسے اپنی آل کی، کیسے اپنی عطرت کی تربیت فرمائی، سبحان اللہ، کہ بچپن میں ان کو ان چیزوں سے بہت بلند و بالا رکھا اور ایسی اعلیٰ تربیت کی کہ آسمان سے آواز آ رہی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے رہے، صحابہ روتے رہے یاد کر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، انشاءاللہ بہت تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبودار باتیں انشاءاللہ دوبارہ بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے۔ ناظرین کرام، بات ہو رہی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے اوصاف جلیلہ، تو بلا شبہ تمام اہل اللہ نے اپنے اپنے ادوار میں اندازہ لگائیں کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کیا، کیسے خوبصورت الفاظ میں آپ کو یاد کیا۔ دنیا کا کوئی ایسا دور نہیں آپ کے تشریف لانے کے بعد جب اہل اللہ دنیا میں نہ آئے ہوں۔ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق لا یضرهم من خالفہم۔ اہل اللہ اولیاء کرام ہر دور میں پیدا ہوئے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولم یحزنون، اور اپنے اپنے دور مبارک میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے رہے۔ آپ کی سیرت مبارکہ جس میں آپ کی احادیث نبویہ بھی شامل ہیں، آپ کی سنن بھی شامل ہیں، اور آپ کی محبت کی باتیں، آپ کا تذکرہ جلیلہ بھی شامل ہے، آپ پر کثرت سے دروشی پڑھنا بھی شامل ہے، تو آپ اندازہ لگائیں اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا بھی اس میں شامل ہے، آپ کے آداب کے تقاضے بجا لانا بھی اس میں شامل ہے۔ اس لیے کہ محبت ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو یقیناً ہر دور میں اہل اللہ نے آپ کے ساتھ اپنی محبت کا عملی ثبوت فراہم کیا ہے۔ آپ محدثین کرام کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا نذرانہ پیش کیا۔ تمام کتب حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے شمائل، آپ کی خوبیاں، رعنائیاں، پنہائیاں، آپ کی وسعتیں اور عظمتیں، انہیں بیان کرنے کے لیے مختلف ابواب باندھے، احادیث نبویہ ہی اس میں درج کی، نقل کی، اور ہر حدیث کے شروع میں یہ لفظ لکھا قال رسول اللہ، اور ساتھ لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بلا شبہ یہ اہل اللہ کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو والہانہ محبت ہے، یہ ان میں سے یہ ایک ذریعہ ہے اور ایک چیز آپ نے دیکھی۔ اسی طرح آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے کتب ستہ کے محدثین ہیں، سیاہ ستہ کے، ان میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے تو ایک مستقل، میں سمجھتا ہوں ابواب باندھے بھی ہیں، لیکن ایک کتاب ہے شمائل ترمذی کے نام سے بھی، وہ شمائل ترمذی جو ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ آپ کنگھی مبارک کیسے کرتے تھے، آپ کے بال مبارک جو تھے ان میں سفید بال داڑھی مبارک میں کتنے تھے، آپ پگڑی کیسے باندھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعلین شریفین وہ کس طرح پہنتے تھے، آپ کے سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، آپ کے دودھ نوش فرمانے کا طریقہ، آنکھوں میں سرما ڈالنے کا، مسواک کرنے کا، تو اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ ان کی محبت کی باتیں اور آپ کا تذکرہ جلیلہ جس انداز سے انہوں نے کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں یہ سلسلہ چلتا آیا۔ آپ دیکھیں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت کی باتیں کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ جب صحابہ کرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان کیا، آپ خلیل اللہ بن کر آئے، دیگر صحابہ نے بہت سبحان اللہ کہا، واہ واہ کہا، ایک دوسرے صحابی نے کہا جناب موسیٰ کلیم اللہ بن کر آئے، سب صحابہ نے داد دی۔ اب سارے نبیوں کی بات کرتے کرتے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک آئے، کہا انہیں اللہ نے کلمۃ اللہ روح اللہ بنا کر بھیجا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ عشاء کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کھجور کے تنے کے پیچھے کھڑے ہو کر جو ایک ستون پلر کی شکل میں تھا، آپ کھڑے تھے اور سن رہے تھے ان کی باتیں۔ روح اللہ علیہ السلام پہ جب بات ختم کی، آپ آگے تشریف لائے، فرمایا تم نے جو کہا سچ کہا، آدم علیہ السلام صفی اللہ بن کر آئے، نوح نجی اللہ، جناب ابراہیم خلیل اللہ، جناب اسماعیل ذبیح اللہ، جناب داؤد خلیفۃ اللہ، جناب یوسف صدیق اللہ، جناب موسیٰ کلیم اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام بن کر آئے، مگر سنو الا و انی حبیب اللہ، اور جب میں آیا میں حبیب اللہ بن کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاضی عیاض الشفا میں لکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کہ اللہ کے رسول اللہ نے جو فرمایا زبان وحی سے کہ میں حبیب اللہ، اس لیے کہ اس میں کمال پایا جاتا ہے، اس میں جامعیت پائی جاتی ہے۔ حبیب اللہ جو ہوتا ہے وہ صفی اللہ، وہ نجی اللہ بھی ہوتا ہے، وہ خلیل اللہ، وہ ذبیح اللہ، وہ کلیم اللہ، وہ کلمت اللہ، وہ خلیفۃ اللہ، وہ صدیق اللہ، اور وہ روح اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں، ساری رعنائیاں آپ کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ خود فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو ساری خیر، ساری بلائیاں، ساری عظمتیں کثرت کے ساتھ ہم نے جمع کر کے آپ کے دامن میں ڈال دیں۔ آپ جیسا فصیح و بلیغ کائنات میں کوئی نہیں، آپ جیسا حسین و جمیل کائنات میں کوئی نہیں، آپ کی آل جیسی آل دنیا میں کوئی نہیں، آپ کے رفقا وہ بھی سارے نبیوں کے رفقا سے اعلیٰ۔ تو یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو ہر لحاظ سے اللہ نے آپ کو خوبیاں اور عظمتیں ایسی عطا کی تھی کہ جو بالکل بے مثال تھیں، ان جیسی خوبی کسی کے پاس نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ایک فارسی شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبان حماد دارن تو تنہا داری۔ جناب یوسف کے پاس حسن، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ید بیضا، مگر یہ ساری رعنائیاں اور خوبیاں ان کے پاس تھیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، لیکن جب ورفع بعضهم درجات، فاطمہ الزہرا، سیدہ فاطمہ الزہرا، اللہ اکبر، ان کے بابا جان دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ فرماتے ہیں ورفع بعضهم درجات، تو ہم نے ان کے درجات، ان کے مراتب سب سے اونچے کر دیے، سب سے بلند کر دیے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے آقا اللہ اکبر ہر لحاظ سے اللہ، ہر لحاظ سے اشرف، اللہ پاک نے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید جیسا ایک معجزہ خالدہ عطا کیا۔ 1400 سال گزر چکے، مخالف بھی آتے رہے، محبت کرنے والے بھی دنیا میں آتے رہے۔ قرآن اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ خالدہ کی حیثیت میں آج تک اسی طرح محفوظ ہے، انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اور انشاءاللہ الرحمن قیامت کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آج امت مسلمہ اس کی متمنی، آج امت مسلمہ کا ہر نیک، ہر فرد چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اس کے گناہ اور خطائیں وہ اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن اس کا دل آپ دیکھیں کھول کر تو وہ بھی حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز نظر آتا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، شاعر مشرق نے فرمایا تھا، اللہ اکبر در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کسی مسلمان کا دل چیر کے دیکھیں، حب مصطفیٰ سے لبریز نظر آئے گا۔ اور یاد رکھیے ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ دو جہانوں میں میری عزت اور میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میری نسبت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں گرامی کے ساتھ ہے۔ تو یقیناً آج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہم کرتے ہیں، آپ کی باتیں ہم کرتے ہیں، آپ کا تذکرہ جلیلہ کرتے ہیں، آپ کی سیرت مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اہل اللہ کا انداز ہے، یہ ان کے نقش قدم ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ آج 1400 سال میں آپ دیکھ لیں، تمام ائمہ کرام نے، تمام ائمہ اطہار نے، تمام ائمہ اسلاف نے، تمام محدثین نے، تمام فقہاء و مجتہدین نے، تمام سیرت نگاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی، آپ کے تذکرے کیے، آپ پر درود شریف بھیجے۔ تو یقیناً آج بھی ہم جیسے گناہ گار جب آپ کی باتیں کرتے ہیں تو ہم بھی اپنا نام گناہ گار ہونے کے باوجود اس پاکیزہ گروہ میں، ان پاکیزہ لوگوں میں انشاءاللہ الرحمن اللہ کی رحمت اور توفیق سے درج کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ سچ ٹی وی کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے کہ جس نے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے اپنی ذمہ داریوں کے درا کو احساس کیا، اور انشاءاللہ الرحمن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
اشرا رحمۃ اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جو ہمیں پالیسی دی ہے، یہ بڑی روح پرور ہے، ایمان افروز ہے، اور انشاءاللہ الرحمن یہی گنچے کھلیں گے تو گلستان ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب ہر روز عید، ہم 10 نہیں، ہر روز عید، اور ہر شب برات، ہر روز عید ہے، ہر شب برات۔ جب سے انسانیت نے مصطفیٰ کو پا لیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نسبت جلیلہ کی برکت سے اللہ نے ہمارا ہر دن خوشی کا دن بنا دیا، اور ہر رات ہی ہماری خوشی کی رات بنا دی۔ آقا نے فرمایا تھا لیلھا کنہارھا، میرے دین کی تو رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی محبت کے صحیح تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے